کلمہ پڑھنے کے بعد ایک مسلمان کو شرک سے اور زیادہ چوکنا ہو جانا چاہیے اور ڈرنا چاہیے۔ اگر وہ سانڈے کے بل میں بھی گھس جائیں گے نا، ان کے پیچھے گھسو۔ اب یہودی اور عیسائی کون سے بت کو پوجتے ہیں بتائیں مجھے؟ ایک سوال ہے نا، یہودی مشرک ہیں یا نہیں ہے؟ عیسائی مشرک ہیں یا نہیں ہے؟ کون سے بت کو پوجتے ہیں وہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں ہوں جمشید سلطان اور میں حاضر ہوں افکار و نظریات کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، جس میں میرے ساتھ موجود ہیں شیخ خالد حسین گوریا صاحب، اور ہم آپ کے سامنے عقیدہ توحید اور اس کے ضد میں شرک، جس کا سب سے زیادہ قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین نے شرک کو دنیا میں سب سے بڑا جرم بھی قرار دیا ہے، لہٰذا اس شرک کے بارے میں آگاہی ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور میں آج جو شیخ صاحب سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ سوال یہ ہے جو اکثر مسلمان ہم آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، اور ہم سے اکثر لوگوں کا یقین بھی یہی ہے کہ مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد شرک نہیں کر سکتا یا وہ مشرک نہیں ہو سکتا۔ تو اس سوال کے جواب میں ہم شیخ سے پوچھیں گے کہ کیا یہ ہمارا جو وہم ہے یا یہ ہمارا یقین ہے کہ کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد شرک نہیں کر سکتا، کیا یہ درست ہے یا ہمارا یہ سمجھنا اس پہ ہم غلطی پر ہیں؟ شیخ صاحب۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ یہ سوال انتہائی اہم سوال ہے، اور آج کے معاشرے کے حوالے سے بھی اس کی بہت سخت ضرورت ہے جی، اور لوگوں کا کافی اس کے لحاظ سے کانسیپٹ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے کلمہ پڑھ لیا، اب کلمہ پڑھنے کے بعد جو ہے شرک میں اس کے مبتلا ہونے کا تصور محال ہے۔ جی بالکل، وہ مشرک نہیں ہو ایسے سکتا۔ لوگ سمجھتے۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے، کیونکہ دیکھیں یہ جو سوچ ہے نا، یہی سیم سوچ یہود اور نصارہ کی تھی۔ وہ ان کی یہودیوں کی کیا سوچ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جنت میں یہودی اور عیسائی کے علاوہ کوئی اور نہیں جا سکتا۔ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے خاص لوگ ہیں، اللہ نے ہمیں منتخب کر لیا ہے، اللہ نے ہمیں چن لیا ہے، تو اب ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جائیں یا اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو جائیں، ہم تو اللہ کے چنے ہوئے لوگ۔ یہ سوچ ان کی تھی۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ شکلوں کو نہیں دیکھتے، ناموں کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ عمل اور کردار کو دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کئی آیات سے ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ایک مسلمان کو شرک سے اور زیادہ چوکنا ہو جانا چاہیے اور ڈرنا چاہیے۔ کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو امام الموحدین ہیں اور ابو الانبیاء ہیں، ان کی اولاد میں آگے نبوت چلی ہے، وہ دعا مانگتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، جی ہاں، کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا۔ مطلب خدشہ تھا نا، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام یعنی کہ حنیف ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ آپ کی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آگے ساری نبوت چلی ہے، بنی اسرائیل کی، بنی اسماعیل کی، اور خود اللہ نے ان کو مسلم کہا ہے، حنیفاً مسلمہ، جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ان کی ملت کی پیروی کریں۔ وہ دعا کر رہے ہیں کہ وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ مجھے اور میرے اولاد کو بت پرستی سے بچانا۔ اب آپ قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ، کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا ایک حصہ دیا تھا، یعنی کہ ان کو کتاب دی تھی اللہ نے اپنی، وہ کیا کرتے ہیں؟ طاغوت پر، بتوں پر اور غیر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔
یعنی کہ وہ اہل کتاب ہیں، جی ہاں، کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا، موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یؤمنون بالجبت والطاغوت، اس کے باوجود وہ بتوں پر اور معبودان باطلہ پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ تو اب یہ جو آیت ہے، اس آیت کی روشنی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُزَّةِ بِالْقُزَّةِ، کہ تم اپنے سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، جی ہاں، اور بالخصوص آپ نے یہودیوں اور عیسائیوں کا تذکرہ فرمایا، آپ نے کہا کہ تم ان کی اتنی یعنی کہ باریکی کے ساتھ پیروی کرو گے کہ حذف القزۃ بالقزہ، یعنی جب تیر ایک بنایا جاتا ہے اور نیا تیر تیار کیا جاتا ہے تو دونوں بالکل ایک سے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح تم ان کی پیروی کرو گے، حتیٰ کہ پھر آپ نے مثال دے کر بتائی کہ لو دخلوا جحر ذب لدخلتموہ، اگر وہ سانڈے کے بل میں بھی گھس جائیں گے نا ان کے پیچھے گھسو گے۔ جی ہاں، اب یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم نے کتاب دی، اس کے باوجود یؤمنون بالجبت والطاغوت۔ تو جب یہودی اور عیسائی ایمان اپنے نبیوں پر رکھنے کے باوجود طاغوت کا شکار ہو سکتے ہیں تو مسلمان کیوں نہیں ہو سکتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، فرما رہے ہیں کہ تم قدم در قدم ان کے پیچھے چلو گے۔ پھر دوسری ایک آیت ہے، یہ جو پہلی آیت میں نے ذکر کی ہے یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 51 ہے۔ اس کے بعد دوسری جو آیت ہے وہ بھی اہل کتاب کے حوالے سے فرمایا کہ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، کہ آپ ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں انجام کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے بھی بدتر انجام والے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ کون ہے؟ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، کہ جنس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، ان پر اللہ نے غضب کیا، اللہ کا غضب نازل ہوا، اور ان میں سے جو بتوں کے پیروکار بن گئے وہ درجے کے لحاظ سے سب سے بدتر لوگ ہیں۔ اب یہ اہل کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، اللہ کا ان پر غضب نازل ہوا ہے۔ اب قرآن کی تفسیر حدیث کرتی ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب لعنت کی وجہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے یہودیوں اور عیسائیوں پر، انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو مسجدیں یعنی سجدہ گاہ بنا لیا۔ اب لعنت کا باعث کیا ہے؟ قبروں کو مسجدیں اور سجدہ گاہ بنانا۔ جی ہاں، تو جب وہ یہودی اور عیسائی یہ کر سکتے ہیں، پھر غضب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اپنی قبر کے بارے میں ذکر کیا اور دعا کی کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، کہ اللہ میری قبر کو ایسا نہ بنائے کہ لوگ اس کو اس طرح پوجنے لگ جائیں جیسے کہ بتوں کی پوجا ہوتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اشتد غضب اللہ علی قوم، اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا غضب انتہائی سخت ہوا، الذین اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضب کی وجہ کیا بتا رہے ہیں؟ اشتد غضب اللہ، اللہ کا غضب زیادہ سخت کیوں ہوا یہودیوں اور عیسائیوں پر؟ انہوں نے قبروں کو وہ بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا۔ اب لوگوں کے ہاں یہاں ایک غلط کانسیپٹ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ شرک صرف بت پرستی ہے، کہ آپ بت تراش لیں، مورتی بنا لیں، اس کے سامنے جھکیں، وہ ہندوؤں والا جو شرک ہے وہی شرک ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن کو صحیح طرح سے پڑھیں تو قرآن مجید میں آپ کو دلائل واضح طور پر ملیں گے، روز روشن کی طرح ملیں گے کہ شرک محض بت پرستی یا مورتیوں کے سامنے جھکنا یا بھگوانوں کے سامنے جھکنا یہ شرک کا ایک پارٹ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں یہ بھی ذکر ہے کہ لوگوں نے فرشتوں کی بھی عبادت کی ہے۔ ثم یقول للملائکۃ اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پوچھے گا کہ جنہوں نے فرشتوں کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھے گا کہ یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے۔ انبیاء کی عبادت کا ذکر ہے،
اب یہودی اور عیسائی کون سے بت کو پوجتے ہیں بتائیں مجھے، ایک سوال ہے نا، نبی کی یہودی مشرک ہے یا نہیں ہے، جی بالکل، عیسائی مشرک ہے یا نہیں ہے، بالکل ہے، کون سے بت کو پوجتے ہیں؟ وہ انبیاء کی عبادت کرتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں. عزیر ابن اللہ، مسیح ابن اللہ، وہ کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے، وہ کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، ان کی مورتیاں بناتے ہیں انبیاء کی، جی ان کے سامنے جھکتے ہیں. تو جب یہودی اور عیسائی موسیٰ کا کلمہ پڑھنے کے باوجود جب انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان پر غضب بھی میرا نازل ہوا، میں نے ان کے اوپر لعنت بھی کی، ان کے اوپر کفر کا حکم بھی لگایا لگتا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. جب ان پہ لگتا ہے تو بھائی ہم کون سے دودھ کے دھلے ہیں؟ تو شرک سے ڈرنا انتہائی ضروری ہے. شرک کی جو خطرناکی ہے اتنی زیادہ ہے کہ شرک آپ کے عمل میں آ گیا تو آپ نے پہاڑ کے برابر بھی اگر نیک عمل کیے ہیں آپ کے سارے عمل تباہ ہیں. اس لیے یہ 2 آیتیں ہم نے ذکر کی ہیں، انشاءاللہ آئندہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہم مزید آیتوں پہ بھی بات کریں گے، ذکر کریں گے کہ یہودیوں کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یؤمنون بالجبت والطاغوت. کہ جبت عموماً کہا جاتا ہے شیطان کو، اس کی تفسیر میں علماء نے یہ بھی ذکر کیا کہ یؤمنون بالجبت یعنی یہ شیطان پر ایمان رکھتے ہیں. جادوگر کو بھی جبت کے معنی میں علماء نے لیا ہے، جادو کو بھی جبت کے معنی میں لیا ہے، کاہن جو کہانت کرتے ہیں، یہ جو غیب کی خبریں بتاتے ہیں ان کو بھی جبت کے معنی میں لیا ہے. تو فرمایا یؤمنون بالجبت والطاغوت. طاغوت کیا ہے؟ طاغوت کے بارے میں اہل علم نے جو تفسیر کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز طاغوت ہے جو آپ انسان کو جو ہے حد سے گزرنے پر مجبور کرتے ہیں. کہ انسان کی ایک لمٹ ہے، باؤنڈری ہے، چاہے وہ حد سے وہ عبادت میں گزر جائے. اب عبادت میں حد سے گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کو چھوڑ کے مخلوق میں سے کسی کی عبادت کرنے لگ جائے، یہ سمجھے وہ عبادت میں حد سے گزر گیا. اطاعت میں اگر حد سے گزر جائے تو سمجھے کہ اس نے مخلوق کو طاغوت بنا لیا. اگر اتباع میں حد سے گزر جائے تو سمجھے اس نے مخلوق کو جو ہے طاغوت بنا لیا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ قرآن مجید میں بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. انہوں نے اپنے درویشوں کو، اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا. اب وہ پوجا تو نہیں کرتے تھے علماء کی، ان کی مورتیاں بنا کے تو نہیں جھکتے تھے. آگے سوال بھی کیا تھا، جی صحابی نے سوال بھی کیا تھا نا کہ ہم تو ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، تو اللہ کے رسول نے جواب دیا تھا کہ کیا جو وہ تمہیں حلال بتاتے تم اسے مان لیتے تھے، جو تمہیں حرام بتاتے تھے تو تم مان لیتے تھے. تو اللہ کے رسول یہی تو ایمان لانا تھا، اتباع میں وہ آگے بڑھ جاتے تھے. بالکل. تو آپ اتباع میں حد سے گزر جائیں، اطاعت میں حد سے گزر جائیں، عبادت میں حد سے گزر جائیں، سمجھے کہ آپ نے اللہ کے علاوہ کسی کو طاغوت بنا لیا. اور وثن کا لفظ بھی، جیسا کہ میں نے حدیث ذکر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ میری قبر کو وثن نہیں بنانا. وثن کا اہل علم کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کی اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کی عبادت کی جائے وہ وثن ہے، تعظیم کی جائے اللہ، ہاں اس کی عبادت کی جائے وہ وثن ہے. تعظیم عبادت کا ایک پارٹ، ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت ہوگی وہ وثن کہلائے گی. تو وثن جو ہے اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ وثن ہر وہ چیز ہے جس کو اللہ کے علاوہ اس کی عبادت کی جائے، ٹھیک ہے. اس میں انسان بھی آتے ہیں، پتھر بھی آتے ہیں، مورتیاں بھی آتی ہیں، بت بھی آتے ہیں، جنات بھی آتے ہیں، حیوان بھی آتے ہیں. لوگ سانپ کی، شیر کی، بندر کی پوجا کرتے ہیں. یا مثلاً جو لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ سمجھیں کہ وہ فرشتوں کو ایک لحاظ سے وثن کا یعنی کہ اس بت کا درجہ دے دیتے ہیں کہ ان کی عبادت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو فرشتے اس سے بری ہیں، انبیاء اس سے بری ہیں، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ قیامت والے دن ان سے برات کا اظہار کریں گے. لیکن لوگ ان کو بناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. اللہ تمہیں یہ حکم نہیں دیتا کہ تم فرشتوں کو اور انبیاء کو رب بنا لو. علماء کو رب بنانے کا ذکر ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ لوگوں کا یہ جو کانسیپٹ ہے کہ شرک صرف بت کے سامنے جھکنا ہے، یہ کانسیپٹ قرآن و حدیث
سے مطابقت نہیں کرتا، وہ شرک ہے، کفر اکبر ہے۔ بت کے آگے جھکنا، اس کی عبادت کرنا، اس کے لیے نظریں چڑھانا۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی پیغمبر کی عبادت کرتا ہے، کوئی شخص کسی فرشتے کی عبادت کرتا ہے، کوئی شخص کسی سمجھو کہ صالح شخص کی عبادت کرتا ہے، کسی قبر کی عبادت کرتا ہے، تو یہ سب شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اور آئندہ ہم انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے کہ عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ قبر کے ساتھ شرک کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ اگر بنیادی طور پر شرک کی اگر ہسٹری پڑھیں تو شرک کا آغاز ہی قبر پرستی سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ قوم نوح کی آپ ہسٹری دیکھ لیں، اس کے بعد آگے جو بعد کی جو عبادت گاہیں لوگوں نے بنائی ہیں، تو اس لحاظ سے انسان کو کلیئر رہنا چاہیے کہ یہ اس امت کے کچھ لوگ، یہ نہیں ساری امت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ ایک جماعت ہوگی جو حق پر قائم رہے گی، اس کو کوئی نقصان پہنچانے والا نقصان نہیں پہنچا سکے گا، لیکن یہ ہے کہ اس امت کے بعض افراد جو ہے وہ شرک میں ان کے مبتلا ہونے کا امکان موجود ہے، اور بلکہ ہو رہے ہیں، اور ہمیں واضح طور پر نظر آ رہا ہے، معاشرے کے اندر موجود ہے، قبر پرستی موجود ہے۔ اس کے علاوہ لوگ فرشتوں سے بھی مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، صالحین سے بھی مدد مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جو کہ شرکی اعمال ہیں۔ اس لیے جو ہے شرک کے حوالے سے محتاط رہنے کی انتہائی ضرورت ہے، اور اس تصور کو ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ ہم بھائی کلمہ پڑھنے کے بعد اب بالکل جو ہے وہ بے خوف ہو جائیں اور شرک کا ہمیں ڈر نہ رہے۔ نہیں، یہ ڈر لازمی رہنا چاہیے، اور انسان کو اپنے ایمان کا بار بار احتساب کرتے رہنا چاہیے، اور دیکھتے رہنا چاہیے کہ میں کہیں کسی عمل میں، کسی بات میں، کسی شرکیہ قول اور قرار کا اظہار تو نہیں کر رہا، یا میں کوئی شرکی عمل کی طرف تو نہیں جا رہا۔ اپنے ایمان کا بار بار احتساب کرتے رہنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین کرام، آج ہمارے اس پروگرام کا جو بنیادی سوال تھا کہ کیا کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد شرک میں داخل ہو سکتا ہے، اسی حوالے سے ہم مزید کچھ پروگرام کریں گے جس میں اسی ٹاپک کو ہم تفصیل سے، مختلف زاویوں سے، مختلف دلائل کے ساتھ جو ہے اس کا احاطہ کریں گے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر ہو۔